مبارک ہو پورے پاکستان کو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتا ہے حق کا فیصلہ ہائی کورٹ نے عمران خان کو رہا کیا, صادق امین ڈکلیئر کیا, اور وہی ہوا جس کا ہمیں یقین تھا. 14 جماعتیں, کمپنی, اسٹیبلشمنٹ, امریکہ, مغربی ممالک, یہ تمام کے تمام مل کر ایک سچے انسان کو جھوٹا نہیں ثابت کر سکے. غیر قانونی, غیر اخلاقی تمام لوگ ننگے. خان کی عزت اور لاج اللہ نے رکھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا توشہ خانہ کیس پر جو ابھی تفصیلی فیصلہ تو آ رہا ہے, خان کو رہا کرنے کا حکم بھی ہے. اس کے ساتھ جو مہنگائی, پیٹرول بم, تباہی کا سلسلہ اب انشاءاللہ رکے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں رکے گا انشاءاللہ. یہ پاکستان کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. جو یہ تباہی بربادی کر رہے ہیں, بجلی میں 2 روپے 7 پیسے کا اضافہ, فیول ایڈجسٹمنٹ, اور زخموں پر مرہم کی جگہ نمک مل رہے تھے, اب انشاءاللہ عمران خان باہر آ کے یہ معاملات ٹھیک کرے گا. انہوں نے یہ کرنا تھا خان کو رہا. IMF اجازت نہیں دے رہا تھا بل کم کرنے کی. جہاں ڈالر نے ڈار کو ننگا کیا, یہ اب کھل کر وہاں ناچنا شروع ہوئے. عوام کا دیکھیں جمع غفیر جو یہ دکھا نہیں رہے, اسکردو سے شروع ہوا. لوگ کیا نعرے لگا رہے ہیں, عمران خان کو رہا کرو. وہ لوگ جو کھل کر بات نہیں کر سکتے تھے آج کھل کر گالیاں دے رہے تھے. اس کی وجہ کیا ہے؟ انہیں پتا ہے عمران خان کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. یہ حق کی جیت ہے. میں پورے پاکستان کو مبارکباد دوں, اللہ نے سرخرو کیا ہے, کامیاب کیا, اور کسی بھی بے گناہ کو آپ اس طرح نہیں روک سکتے. یہ آج کے فیصلے میں جو صادق اور امین کی بات کرتے تھے وہ بھی ثابت ہوئی. یہ جو اسٹیبلشمنٹ, PDM کی حکومت, عدلیہ کے ججز, ہمایوں دلاور جیسے لوگ, پولیس کے, نیب کے ادارے, FIA, الیکشن کمیشن, پٹوار خانہ, ملٹری سیکٹریوں سے لے کر میڈیا کے تمام بڑے ہاؤسز, یہ توشہ خانہ پر دن رات وہ میک اپ زدہ سے لے کر سلیم صافی تک, جنگ اخبار تک سے, تحریک استحکام کے ٹویٹر چلانے والے ڈاکٹروں سے لے کے دنیا کی تمام ایجنسیوں کو انہوں نے ملا کے عمران خان کو نواز شریف جیسا ثابت کرنے کی کوشش کی. اس نے 20 دن وہاں رہ کر انہیں ثابت کیا میں بے گناہ ہوں. یہ 6 رکنی ٹیم بنا کر اٹک جیل میں دوبارہ گرفتار کرنے کے لیے سائفر کی واردات کر رہے ہیں. اس پر آلریڈی سلمان حیدر کی درخواست موجود ہے, اور عدالت سے درخواست تھی کہ آج ہی سنیں. اور یہ آج کا فیصلہ سب کو پتا. جب عامر فاروق سب جانتے ہیں کون ہے, ہمایوں دلاور کون ہے, ان کے استاد کون ہے, ان کی کمپنی کون ہے, یہ کسی صورت میں نہیں رک سکتے. لیکن جب عوام سڑکوں پر موجود اور خان کو آوازیں دے, یہ رسک نہیں لے سکتے. عمران خان کو باہر لا کے انہوں نے عوام کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے. خان کی ایک تقریر دیکھیں کس طرح ان کو چپ کراتی ہے, ورنہ لوگ ترکی کا انقلاب, فرانس کا انقلاب بھول جاتے ہیں. ان کی خوش قسمتی ہے خدا کی قسم کہ خان پرامن اور قانون کا احترام کرتا ہے. یقین جانے کوئی اور سیاستدان مقبولیت کے اس لیول پر ہو, آپ سوچ نہیں سکتے وہ کیا کر دیتا. میں آپ کو توشہ خانہ کا تھوڑا سا بتاؤں, اب اس کا تفصیلی فیصلہ آ رہا ہے. عدالت میں سماعت و خان کی معطلی بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ 5 اگست 2023 آپ کو یاد ہوگا, ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ میں غیر قانونی سزا دی. 24 دن ہو چکے ہیں, خان غیر قانونی طور پر قید. سزا کے بعد اگر اپیل کا سلسلہ دیکھیں تو آج 20 دن ہو گئے ہیں سزا کے معاملے کو. کتنے غیر قانونی کام اس دوران ہوئے. وکلا احتجاج کرتے رہے. جج عامر فاروق کے حق میں آپ کو پتا ہے باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کی مہم بھی چلاتے رہے, لیکن دباؤ تھا. آپ لوگ سوشل میڈیا کو بھی مبارک ہو. ماضی میں ہم نے دیکھا دیگر ججز کے نام لے کے جلسوں میں گالی گلوچ کرتے رہے لوگ. عمر بندیال کے خلاف انہوں نے سوشل میڈیا مہم چلائی. یہ کیس توشہ خانہ کا 5 اگست کو شروع ہوا, پھر اس کی 8 اگست کو اپیل داخل ہوئی, پھر 5 دفعہ اس کی سماعت ہو چکی ہے. 5 دفعہ, 22 تاریخ کو, 9 تاریخ کو, 24 تاریخ کو, 25 کو, 28 کو, یہ ساری ہم بتا کے تھک گئے. ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی توشہ خانہ کی, جو میں ماضی میں آپ کو بتاؤں وہاں پر بیل لگی تھی, خان کی اپیل لگی تھی, اور سپریم کورٹ میں بھی ہو چکی ہے. مزے کی بات ہے 2 دفعہ. اب یہ سیدھا معاملہ ہے. اسی طرح نیب کا معاملہ بھی, القادر ٹرسٹ کا معاملہ ہے. انہوں نے جی کرپشن ہوئی, 1 پیسہ بھی عمران خان کے پاس, سارا پیسہ سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے. سیکرٹ آفیشل ایکٹ انہوں نے غیر قانونی بنایا, صدر کے دستخط کے بغیر بل پاس کر کے شاہ محمود قریشی کو پکڑا ہوا ہے سائفر میں خان کو پھنسانے کے لیے. کوئٹہ قتل کیس کی FIR جھوٹی تھی, فوراً خارج ہوئی, اٹھا کے ماری جج نے باہر. سائفر پڑا ہے وزارت خارجہ کے پاس, توشہ خانہ کا پیسہ سارا پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ کے پاس. یہ جو توشہ خانہ تھا گھڑیوں کا معاملہ کرنے والے ملٹری سیکٹری, قادر ٹرسٹ ان کے پاس, سائفر گمشدہ وزارت خارجہ, تو یہ سارے معاملات ان کے پاس اپنے موجود ہیں. اب وہ توہین منشی کیس, معاف کیجیے توہین الیکشن کمیشن کیس, اب وہ صدر کی بات نہیں مانتا, اپنے صدر کی بات نہیں مانتا, وہ توہین نہیں ہے, اسے منشی کہنا, اس کے بارے خان نے جو احتجاج نہیں کیا وہ کیس بنا ہوا ہے. اب بشرا بی بی کی عبوری ضمانت بھی ہو چکی ہے. کہ اب عمران خان دیکھیں, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, 14 سال کے بچے سے لے کر 64 سال کے بچے تک 24 کروڑ عوام کے دل و دماغ میں چھایا ہوا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں, آپ کو عمران خان یاد آتا ہوگا. وہ ہر تقریر میں یہاں سے شروع کرتا تھا, اللہ تیری عبادت کرتے, تیرے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتے. آپ جب بھی اللہ کو یاد کریں, آپ کو اس کو سکھانے والا یاد آتا ہے. آپ یاد کریں جس نے آپ کو بچپن میں سپارہ پڑھایا, وہ آپ کو یاد ہے نہیں. سورہ فاتحہ آپ روز پڑھتے ہیں, دن میں 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں, 5 دفعہ الحمدللہ پڑھتے ہیں. اب جب تک آپ زندہ رہیں, آپ کے کانوں میں لفظ آزادی گونجتا ہے,
آپ کو خان یاد آئے گا. حقیقی آزادی کا مطلب اس نے آپ کو سمجھایا. یہ بچے بچے کو آج پتہ ہے. آپ الیکشن کا نام لیں, قانون کا نام لیں, آئین کا نام لیں, یہ الفاظ آج بچوں کو یاد ہو چکے ہیں.